فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہر ہفتے عبرت والی خبریں مل ہی رہی ہوتی ہیں اور مختلف نوعیت کے واقعات دنیا بھر میں ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ جو واقعات آپ کو بیان کیے جائیں، جو بیانات آپ کو سنائے جائیں، دکھائے جائیں، انہیں عبرت کی نظر سے دیکھیے، عبرت کے کانوں سے سنیے اور محض سنسنی پیدا ہونے کے بجائے یہ واقعہ کیوں ہوا اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر مدنی یہ چینل پر رہیے اور سلسلے کو دیکھتے رہیے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بچی کی ویڈیو دیکھی، ہسپتال میں پلاسٹر لگا ہوا وہ بچہ آیا، اس بچے کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے ساتھ پلاسٹر کیوں لگا، آئیے پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ لیاری ایکسپریس وے پر پتنگ لوٹتے ہوئے بچہ گاڑی کی زد میں آ گیا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا۔ لیاری ایکسپریس جو ہے باٹوا والا، اس کے اوپر بچے پتنگ لوٹ رہے تھے تو کار آئی، کار نے اس کو جو ہے نا بچہ پتنگ کے لیے بھاگا نا تو کار نے ہٹ کیا اس کو اور رکا ہی نہیں ہے، مار کے بھاگ گیا۔ ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، 30 ٹانکے سر کے اندر آئے۔ ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی، 30 ٹانکے سر پر آئے۔ بچہ کر کیا رہا تھا؟ پتنگ لوٹ رہا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں ماں باپ کی کوئی ایسی خاص کوتاہی ہوتی ہے، نہ گاڑی چلانے والے کی کوئی اس طرح کی کوتاہی کا بیان کیا جائے گا کہ وہ کوئی بہرحم انسان تھا اور بچہ بچہ ہوتا ہے۔ یعنی بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی غلطی کو کہاں سے پکڑیں، لیکن سیکھنے کو جو ملا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ گاڑی چلانے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے سامنے کوئی بھی اچانک آ سکتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں تو بہت بڑے بڑے جرمانے اور بڑے معاملات ہیں کیونکہ کیمرہ کیپچر کر لیتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ارادتاً یا بغیر کسی ارادے کے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور وہ نکل جائے، ایسا مشکل ہے۔ لیکن ہمارے عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نکل گئے اور اس کا کوئی نہ نام ہے نہ نشان ہے کہ اس سے بات چیت کی جائے اور وہ ایسا کوئی کرے۔ اگر بیچارہ گاڑی والا رکتا ہے اور اپنی گاڑی میں بچے کو ڈالتا ہے تو پھر آگے جا کر اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اخلاقیات جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں اسے ہر ایک کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کو یہ جو منظر دکھایا یہ اپنے بچوں کو دکھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ پتنگ جو لوٹتے ہیں، پتنگ ویسے غلط
اس کا اڑانا وغیرہ جو بھی تھا اس کے متعلق ہم اپنا سلسلہ آپ کو دکھا چکے ہیں. اب بچے یہ دیکھیں کہ یہ جو پتنگ بیٹا آپ جو لوٹتے ہو, چھتوں پر بھاگتے ہو, بے دھڑک روڈوں پر بھاگتے ہو, آپ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک گاڑی آئی اور اڑا کر چلی گئی. اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور سر پر 30 ٹانکے آئے. اب بچے کی حالت کیا ہے, اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے, میں نہیں جانتا. ہم تو ہر مسلمان کے لیے رحم دلی کا ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے صحتیابی کی دعا ہے, اور جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے ہمدردی ہے, ان کے والدین کے لیے ہمدردی ہے. یہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن نارملی طور پر یوں مار کر بیٹا لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ سڑک پر تڑپتے رہیں گے, کوئی اٹھانے والا بھی بعض اوقات نہیں ہوتا. ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ وہ ایک شخص کا ہمارے پاس تاثرات ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا بچے کا اور ایک عورت کا, تو اٹھانے والا بھی کوئی سڑک پر نہیں تھا. ذرا دکھائیے گا وہ جو ایک شخص کے تاثرات ہیں ہمارے پاس. میرا بھتیجا لگتا ہے, میں تو آفس میں تھا, مجھے فون آیا کہ روڈ پر یہ اپنی مسز اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ 1.5-2 سال کا بچہ گود میں تھا. انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے, لوگ زخمی حالت میں روڈوں میں پڑے ہوئے, کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, کسی کے پیر ٹوٹے ہوئے. روڈ پر اس طرح بے بسی کے عالم پر ایک خواتین چلا رہی ہو کہ میرے شوہر کو بچایا جائے, اور ایک شخص قریب آ کے نہ کھڑا ہو رہا ہو, تو ایسی حالت میں اس شہر میں یہ جو بربریت کا جو عالم ہے, نفسا نفسی کا جو دور ہے آج کا, اللہ پاک ہماری اس امت کو ہدایت دے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک واقعہ ہوا تھا, ہم اس واقعے کی تہ میں نہیں جا رہے, لیکن انہوں نے ایک جائزہ ہمارے سامنے بیان کیا کہ آج فی زمانہ سڑک پر آدمی زخموں میں اور کسی نہ کسی کیفیت میں حادثہ ہو جاتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, کوئی نہ کسی کو پوچھنے والا, نہ کوئی کسی کو اٹھانے والا. اس میں نظام کا ایک اپنا قصور ہے, ہماری اپنی سوچوں کا قصور ہے, ہمارے اپنے فیلنگز بھی عجیب و غریب ہو گئی کہ اٹھاؤ ہسپتال لے جاؤ تو ڈاکٹروں کے پنچات, اس کی مغز ماری, پھر تھانہ انوالو ہوگا تو مغز ماری, رپورٹ آئے گی تو مغز ماری, پھر وہ آگے تفتیشیں شروع ہوں گی تو مغز ماری, پیچھے کو بڑے لوگ نکل آئیں گے تو ذرا مافیا کے ساتھ الجھو, مافیا کے ساتھ لڑو. تو ہے مسائل, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اب حل بھی تو ہم ہی کو نکالنا ہے نا. اگر سڑک پر یوں کوئی بچہ تڑپتا رہے, بلکتا رہے, زخمی پڑا رہے, کسی کا شوہر زخمی پڑا رہے, عورت سڑک پر پڑی ہوئی چلاتی رہے, کسی کا بچہ زخمی پڑا ہو وہ سڑک پر چلاتا رہے, بس کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کم از کم اپنے موبائل فون کے اندر ایمبولینس سروس کا نمبر لکھ لیجئے, یہ تو کر سکتے ہیں. مختلف ایمبولینس سروسز دنیا بھر میں چل رہی ہوتی ہے, یہ تو ایک ویلفیئر کا کام ہوتا ہے جو دنیا بھر میں چل ہی رہا ہوتا ہے. کوئی ایمبولینس سروسز کا نمبر رکھ لیجئے, ہسپتال کا نمبر رکھ لیجئے, تھانے کا کوئی سا پولیس اسٹیشن کا نمبر رکھ لیجئے. کچھ بھی نہ کریں, کم از کم فون کر دیجئے کہ جناب یہاں یہ واقعہ ہوا ہے, براہ کرم کوئی ضروری امداد کا معاملہ ہے تو یہ کام کر دیجئے. اور اس سے بعدوں کا لوگ مستیاں کرتے ہیں, مسخری کرتے ہیں, اپریل فل مناتے ہیں, دھکے کھلاتے ہیں. وہ فون سن کر وہ ادارے والے پہنچ جاتے تو پتہ چلتا کسی نے مذاق کی ہے. یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ سنجیدہ لوگوں کے لیے واقعی ایک اس میں ایک مسئلہ ہے, اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, بے حسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, آپ کے سامنے ایک آدمی تڑپ تڑپ کے مر جائے اور آپ کو احساس نہ ہو, ایک عورت کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں تڑپتا رہے, اس کی چیخو پکار ہو اور اس کو بچانے والا سنبھالنے والا نہ ہو, یہ کیسے ہوگا؟ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے, لیکن ہم سب کو اس معاملے میں ایک احساس پیدا کرنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں جو ہمیں بھیجی گئی ہے, وہ دیکھیے اور سمجھیے کہ یہ ویڈیو کیا کہہ رہی ہے. ذرا ویڈیو چلائیے گا.
یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو، اس کے علاوہ اور ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، لیکن میں یہیں پر اکتفا کروں گا، آگے کچھ خبریں ہیں۔ یہ کتا ایک راستے میں مرا ہوا ہے، دوسرا کتا اپنے اس کتے کو روڈ کے بیچ سے سائڈ میں لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میسج ہے، پیغام ہے، یہ کوئی مطلب کہ ایسی کوئی آرٹیفیشل یا اینیمیٹڈ مووی نہیں ہے، یہ ایک پراپرلی کیپچر کر لی گئی ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہے اس مووی کے اندر، ہمیں بھیجنے والا غالباً یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انسان سڑک پر اس کی لاش پڑی رہتی ہے مگر اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ وہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، میں دکھانا نہیں چاہتا آپ کو۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زخمی حالت میں پڑے رہتے ہیں، ان کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کو اٹھانے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی لا کر اسپتال پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ اس کے جو بھی اسباب ہیں، ہم سب کو مل کر اسباب ہی کو تو ختم کرنے ہیں، ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ یہی کہہ کر چپ ہو جائیں گے کہ کیا کر سکتے، تو کل اگر آپ زخمی حالت میں روڈ پہ پڑے ہوں گے تو کوئی آپ کو اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ارے لوگوں کے ہاتھوں میں کیمرہ آ گیا، کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کیمرہ لے کر اس کی مووی بنانا شروع کر دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہیں مووی لے کر کیا اس کو سینڈ کرنے کی پڑی ہوئی ہے؟ اس بیچارے کی مدد کریں، کیمرہ اور موبائل جیب میں ڈالیں، اس کی مدد کریں۔ لوگ مدد نہیں کر رہے ہوتے، بھائی یہ کلچر ہو گیا، عجیب و غریب ہو گیا۔ مووی بناؤ، کیپچر کر لو، یہ واقعہ کیپچر کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سیو کر لو۔ بھائی جان کیا کام آئے گا، بندہ ہی چلا جائے گا، آپ مووی بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ کوشش کیجئے، یہ حالات جس سمت جا رہے ہیں، بے حسی بڑھ رہی ہے، نفسا نفسی بڑھ رہی ہے، کوئی کسی کو دیکھنے والا جیسے پوچھنے والا نہیں ہے، بہت عجیب حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے لیے نیکی کی دعوت دیجیے، لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے اندر حقوق العباد اور غمخواری، حاجت روائی، مدد کرنا۔ اب اگر کوئی ایسے آپ کو پریشانی، مصیبت وقتی طور پہ جھیلنی پڑتی ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اداروں سے مدنی التجا ہے کہ ایسے ادارے جو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، برائے کرم لانے والوں کے لیے رحم کی اپیل ہے، مدنی التجا ہے کہ رحم کیا جائے۔ اگر کوئی قانونی چارہ جوئی ہے، کوئی تفتیش ہے ایسی، تو اس کو ایک اچھے خوبصورت پیرائے میں کیجیے۔ عام آدمی، نارمل آدمی جب ڈرے گا، بھاگے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خیر کے کئی پہلو دب جائیں گے، اور ایک نہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ انسانیت دم توڑتی نظر آتی ہے، مگر حالات بگڑتے ہیں۔ ہمیں اپنی انسانیت سے باز نہیں آنا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دلیل لے کر کہ جناب حالات ایسے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ دلیل نہ لیں، ہم اپنی انسانیت کو بروئے کار لائیں، انسانیت کو آگے رکھیں، اپنی شرافت کو آگے رکھیں، اور حقوق العباد اور لوگوں کے کام آنے کے جو معاملات ہیں، لمحات، اس کو آگے رکھیں۔ ہمارے صحابہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک صحابی پیاس کی حالت میں شہادت کے قریب ہے، پانی ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی جو زخمی حالت میں ہیں، ان کی آواز آتی ہے التش، فرماتے ہیں کہ یہ پانی میرے بھائی کو پلا دو۔ خود پانی نہیں پیے، زخموں سے چور ہیں، شہادت جیسے کہ سامنے ہے، لیکن اپنے دوسرے زخمی صحابی کی طرف پانی بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں تو دوسرا زخمی صحابی پکارا ہوتا التش التش، پیاس پیاس، وہ کہتے ہیں پانی میرے اس بھائی کو پلا دو۔ جب ان تک پہنچتے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، پہلے تک پہنچے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے تک پہنچے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ کوئی پانی نہیں پیتا، سب شہید ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس محسوسات کو پیدا کریں۔ پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے، ہمارے کولیگس جو ہوتے ہیں، ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو جیسے کہ ایک دوست بزرگ کے پاس گئے، پریشانی کی بات چیت چلی تو انہوں نے ان کی مدد کر دی۔ جب مدد کی تو رونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اب رو کیوں رہے ہیں، ایک تو مدد کی، واپس لے لیجئے یہ رقم جو آپ نے دی۔ کہا یہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تمہیں میں نے رقم دی، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تم تکلیف میں تھے، مجھے پتا کیوں نہ چلا۔
ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارا سگا بھائی تکلیف میں ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے والد اور والدہ تکلیف میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم اپنی ایک مصنوعی خوشیوں میں مست ہیں, حقیقی زندگی سے بہت دور چلے گئے. حقیقی زندگی کی طرف آنے کی کوشش کریں اور اپنی انسانیت کو باقی رکھیں. برائے کرم اپنی انسانیت, اپنی شرافت, جو شریعت کے تقاضے انسانیت پورے کرنے کے اس کو پورے کریں. انسانیت کہاں پر پوری کرنی ہے, انسانیت کا برتاؤ کہاں ہے, کیسا ہے, کس طرح ہے, اس کی تفصیل شریعت مطہرہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. ایک شخص تھا, وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے. اس نے بچھو کو پکڑا کہ بچھو ڈوب نہ جائے, تو جیسے بچھو کو پکڑا بچھو نے ڈنک مارا. بچھو کا کام کیا, ڈنک مارنا. جیسے بچھو نے ڈنک مارا انہوں نے بچھو چھوڑ دیا. دیکھا پھر بچھو ڈوب رہا ہے, پھر اس سے پکڑا, بچھو نے پھر ڈنک مارا, پھر بچھو چھوڑ دیا. دیکھا بچھو ڈوب رہا ہے, انہوں نے پھر بچھو کو بچایا, بچھو نے پھر ڈنک مارا. کسی نے کہا کہ عجیب آدمی ہو, بچھو ڈنک مارے جا رہے اور تم بچائے چلے جا رہے ہو, یہ تو حیوان ہے, حیوانیت سے باز تھوڑی آئے گا. اس نے کہا میں بھی تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب یہ حیوان ہو کر حیوانیت سے باز نہیں آتا تو میں انسان ہو کر انسانیت سے باز کیسے آ جاؤں. بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے. خیر, اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ غم خواری خیر خواہی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک فیکٹری میں آگ لگی, آئیے دیکھتے ہیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. یہ آگ کیسے لگی یہاں پر؟ یہ آگ لگی ہے کارپوریشن کی وجہ سے لگی. کوئی جانی نقصان وغیرہ تو نہیں؟ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. کتنا نقصان ہوا؟ یہ کم سے کم 50-60 لاکھ ہوا. یہاں پر ورکر وغیرہ بھی کام کرتے رہتے ہوں گے؟ کرتے ہیں, ورکر کام کرتے ہیں. جب یہ آگ لگی یہاں پر تو اس وقت ورکر نہیں تھے؟ ورکر تھے, لنچ ٹائم تھا, 1:45 بجے آگ لگی ہے. کتنی بار ہو گیا یہاں پر؟ 2-3 دفعہ لگ چکی ہے. وہ پچھلے سال بس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگتی ہے. بجلی کا نظام صحیح کرے تو یہ آج سے پیش نہ ہو. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. میں ایز اے فائر آفیسر ہوں, جو گلشن اقبال فائر اسٹیشن میں فائر فائٹنگ کے اپنے فائر ٹینڈر کے ساتھ آیا ہوں. ایک تو بہت چھوٹے رقبے پہ یہ فیکٹری بنائی گئی ہے, اور اس فیکٹری کو گراؤنڈ+2 انہوں نے تعمیر کیا ہوا ہے, اور ٹوٹل فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کے اوپر گتے کے جو رول ہیں وہ انہوں نے بالکل پیک کر دیے ہیں. یہاں تک کہ فائر فائٹنگ کرنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ بلڈنگ کے اندر ان نہیں ہو سکتے فائر فائٹر. اس کی وجوہات یہ کہ جتنے زینے ہیں, زینے کے ساتھ انہوں نے رول لگائے ہوئے ہیں, اور رول میں بھی آگ لگی ہوئی. ابھی میں اوپر فرسٹ فلور پہ گیا تھا تو وہاں ہیٹ اور اسموک اتنا ہے کہ اندر جانے کی, کام کرنے کی بہت مشکلات ہو رہی ہے. اس لیے پورے اس کے تینوں افراد سے اطراف سے باہر سے کام کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا فیلئر یہ کہ فیکٹری تو بنا لیتے ہیں, لیکن عملے کی سیفٹی کے لیے اور جو برابر میں مکانات ہیں, فیکٹریاں ہیں, کارخانے ہیں, ان کی سیفٹی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. اور اتنی بڑی فیکٹری کے اندر نہ کوئی فائر فائٹنگ کے آلات ہیں, نہ کوئی ایسا انتظام کیا گیا جس کی وجہ سے اس چھوٹی سی آگ کو بڑی ہونے سے بچایا جا سکے. الحمدللہ ایک اچھا ایک وہ تھا, ٹائمنگ ایسا تھا کہ جس میں لنچ کے لیے روانہ ہوئے تھے یہ, اور ہمیں بھی جو فائر کی اطلاع ملی ہے تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا وہ. تو جب یہاں پہنچے تو فائر بلڈنگ تو پوری خالی تھی, لیکن پوری گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں میں آگ لگی ہوئی تھی. گودام ہے, اور گودام کے اندر جو مال بھرا ہوا ہے اندر جانے کا راستہ نہیں ہے. یہاں تک کہ زینے میں بھی یعنی کہ وہ مال رکھا ہوا ہے نا, زینے کے اوپر بھی. اب یہ کہ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد سے جلد کور کر لیں گے اس کو. جتنے بھی آنر ہیں گتا فیکٹری کے, تو کم از کم فائر فائٹنگ کا سامان لگائیں یہاں پہ, ایگزیکٹ زینے بنائیں, راستے بنائیں, یعنی کہ راستہ پہ کوئی سامان نہ رکھیں, کوئی فائر فائٹر یا کوئی بھی بھاگنے کے لیے, کام کرنے کے لیے اس کو آسانی پیدا ہو. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. دیواریں توڑ کر آگ اور اس کا دھواں باہر نکالا گیا. ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایگزاسٹ اور ایئر ہوا کے نکلنے کی جگہ بظاہر نہیں نظر آ رہی تھی, جو ویڈیوز دکھائی گئی ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے حقیقت حل تو. لیکن یہ ویڈیو دکھانے کا آپ کہیں گے کیا مقصد ہے؟
دیکھیے جو میل آنر ہیں, فیکٹری آنر ہیں, آپ سب کو چاہیے کہ آپ کے لاکھوں روپے کا تحفظ بھی اس میں ہے کہ آپ ان احتیاطوں کو بروئے کار لائیے. اب لیبر نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی, لیکن جس کا بھی تھا مال جلا, مال تباہ برباد ہوا, لاکھوں لاکھ روپے کا مال تباہ برباد ہوا. اب اس کے مینٹیننس کے ایکسپینسز الگ, اس کے الیکٹرسٹی کے ایکسپینسز الگ, اور بہت سارے کام الگ بند ہو گیا, فیکٹری الگ رک جائے گی, بہت ساری چیزیں. جو لیبر ہوگی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے وہ بے روزگار ہو جائے, یا اللہ نہ کرے کسی کو جانی نقصان اٹھانا پڑے. یہ سب چیزیں محلے والے تکلیف میں, علاقے والے تکلیف میں, پرابلم ہی پرابلم ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بولیں گے یہ تو چیز ہو ہی جاتی ہے, میں بھی کہتا ہوں ہو جاتی ہے. اب بندہ احتیاطیں کر کے رکھے. آپ نے گھر کے دروازے تالے وغیرہ لاک وغیرہ سب کیا, ڈکیتی مقدر میں تھی ہو گئی, لیکن اب دروازے کھلے رکھ کر تو نہیں نہ سو جائے گا, یا ڈکیتی ہونے والی ہوگی تو ہو جائے گی. کار کھلی رکھ کر تو نہیں چلے جائے گا, وہ بھی چابی لگا کر کہ یار جب چوری ہونے والی ہوگی تو ہو جائے گی. یہ تو نہیں کریں گے, احتیاطیں تو آپ کرتے ہیں. تب اتنی بڑی فیکٹری بناتے ہیں. اچھا, فیکٹری کے ساتھ ساتھ اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, یہ گھر میں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی بھی غور کریں, اور جن کی فیکٹری ہے یا جن کی دکان ہے, چھوٹی چھوٹی دکانیں نا, آپ کی برتن کی ہے, کپڑے کی ہے, سونے کی ہے, سب غور کیجئے جو عرض کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں آگ لگنے کے کون کون سے ذرائع موجود ہیں. مثال کے طور پر شارٹ سرکٹ, عموماً شارٹ سرکٹ سے ہو جاتا ہے, اور شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کا نظام پراپر نہ ہونے کی وجہ سے. گھروں میں تار کھلے ہوتے ہیں, جو بورڈ آپ استعمال کرتے ہیں اس میں پلک کے بجائے کھلے تار لگاتے ہیں, کیونکہ پلک آپ کو خریدنے میں سستی ہو رہی ہے یا آپ کے پیسے نکل رہے ہیں. ہلکا بورڈ استعمال کرتے ہیں, جو 3 پن یا 4 پن یا ایکسٹینشن بورڈ یوز کرتے ہیں, بہت ہلکا ہوتا ہے, گرم ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. جو الیکٹریسٹی کا کام, کنسیل کام ہو یا کھلا ہوا کام ہو, پیسے بچانے کے لیے آپ سستا کام کرتے ہیں. سستے ساکٹ لگائیں گے, سستے بٹن لگائیں گے, اندر میں جو تار چل رہی ہے وہ سستے ہوتے ہیں, جو فوراً گرم ہو جاتے ہیں, فوراً بلاسٹ ہو جاتے ہیں, آگ پکڑ لیتے ہیں اور جل جاتے ہیں. آپ کا جو الیکٹرک بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے, میٹر کے پاس تار کھلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے بلب جس میں آپ ہولڈر میں بلب, وہ بلب ہولڈر لٹک رہے ہوتے ہیں, آپ کو پرواہ کچھ بھی نہیں ہوتی. بچے انگلی ڈال دیں گے, بچوں کو کرنٹ لگے گا, بچے مر جائیں گے, بڑوں کو کرنٹ لگے گا, بڑے مر جائیں گے. اور تھوڑا سا چنگاری کی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی کپڑے نے آگ پکڑ لی تو گھر میں آگ لگ جائے گی. آپ اپنے چولہے کے پاس کچن میں جا کے دیکھیں, آپ کا جو گیس کا پائپ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, گیس کا سلنڈر ہے تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کہیں گیس تو لیک نہیں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے غور کرنی ہے. اپنے گھر کے اندر آگ بجھانے کا لال کلر کا آپ نے آلہ دیکھا ہوگا, چھوٹے چھوٹے سے آگ بجھانے کے آلے ہوتے ہیں. آگ بجھانے کا ایک آلہ ہوتا ہے, اندر میں پاؤڈر ہوتا ہے, تو یہ چھوٹی موٹی جیسے آگ لگ جاتی ہے. میں ایک جگہ پہ تھا, پنکھے میں پنکھا چل رہا تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پنکھا چل رہا تھا, اور اچانک دھواں نظر آیا چلتے ہوئے پنکھے میں, مطلب بیان یوں سمجھے ہو رہا تھا, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیان چل رہا ہے, مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. اچانک دھواں نظر آیا, دیکھتے دیکھتے لمحوں میں باقاعدہ آگ لگی. وہ جو ہولڈر تھا پنکھے کا اس میں آگ لگی. جیسی آگ لگی, دیوار کے ساتھ ہی آگ بجھانے کا وہ لال کلر کا آلہ تھا, اس کو بجھانے کی ٹریننگ یافتہ اسلامی بھائی وہاں آلریڈی موجود تھے. آلہ لیا, پن نکالے, ایک یا دو فائر کیے. یہ آلہ ہے دیکھیے, 1 یا 2 فائر کیے, اس میں سے پاؤڈر نکلا کر کے کوئی اس طرح کی آواز آئی, اور دیکھتے دیکھتے لمحے بھی نہیں لگے آگ بجھ گئی. ورنہ بھگدڑ مچنے کا ڈر ہوتا ہے, آگ بڑھنے کا ڈر ہوتا ہے, یہ سارے ڈر ہوتے ہیں. ایک گھر میں آگ لگی کچن کے اندر. اب اس میں غلطی کیا تھی کہ جہاں پر گیس کی سپلائی تھی وہیں پلاسٹک کے برتن رکھے ہوئے تھے. جب آگ لگی تو آگ لگنے سے پلاسٹک کے برتن میں فوراً آگ پکڑ لیں گے. اسٹیل کے برتن کو جلنے کی کیا مطلب, پلاسٹک کا وجہ آگ پکڑ لے گا. اب وہ آگ کیسے بجھائی جائے؟ اچھا, دروازے بند, آگ لگ گئی, دروازے کھولو تو آگ بھر کے گیس نکل رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. یہ آگ بجھے کیسے؟ گھر کے اندر, فیملی کا گھر ہے.
अब किसी की समझ में आया तो फौरन आवाज लगाई कि वो मेन गैस की जो मेन मीटर होता है, लाइन होती है, वहां से गैस की चाबी बंद कर दी जाए। गैस की चाबी जैसे ही बंद की उसको सप्लाई बंद हो गई, आग पर काबू पा लिया गया। अब ये चंद चीजें एहतियात कीजिए। आपकी फैक्ट्री के अंदर आप एग्जिट रास्ते बनाइए। अगर लेबर है तो कहां से निकलेगी? दरवाजे खिड़कियां ऐसे लगाए खुले हुए हैं। आप चंद पैसे बचाने के लिए अपनी जान से खेल रहे हैं, अपने लेबर की जान से खेल रहे हैं, अपनी तिजारत के मामले में आप लॉस की तरफ जा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए। बराए करम आपकी छोटी सी दुकान है, उसमें भी ये आग बुझाने का आला लगाइए, अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड चेक कर लीजिए, 2 पैसे खर्च कर दीजिए, आप बच जाएंगे। आज आप 5-10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में बैठे हुए आपका 5-10 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। आपकी अपनी जान जा सकती है, माज अल्लाह हिफाजत करे, आपके बच्चे की जान जा सकती है, आपकी किसी मुलाजिम की जान जा सकती है। हमें लोगों की जान और माल की फिक्र होनी चाहिए। तो मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, जब ये करना चाहिए। अब मैं उन इदारों की तरफ उनकी इदारों की तवज्जो चाहूंगा कि जो मेंटेनेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। अरे हमारे यहाँ ये कानून बने हुए हैं, बाकायदा इदारे जाएंगे, देखेंगे कि ये इदारा, ये फैक्ट्री है, ये सारी चीजें इन्होंने वो कानून पर अमल किया हुआ है। आप रिश्वत लेकर इनको अलाउ कर देते हैं, जो लेते हैं मैं उनको कह रहा हूं, आप रिश्वत लेकर इनको अलाउ कर देते हैं और आप अपने रिश्वत की हराम की आमदनी लेकर आप समझते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। पीछे ये सारा काम हो तो क्या हुआ? अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और ऐसों को आप इजाजत ही ना दें, कैसे फैक्ट्री चल रही है, कैसे निजाम चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिन्होंने कुंडे लगाए हुए हैं, बिजली के जितने कुंडे लगाए हुए, आवाम में लगाती है उमूमन फैक्ट्रियां, आवाम ये कुंडे लगा दे, वैसे ही चोरी की बिजली नाजायज है। बिजली जब चोरी करे वैसे ही नाजायज है। इससे शॉर्ट सर्किट होते हैं, पोलों में आग लग जाती है, तारों में आग लग जाती है, इससे घरों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बराए करम खुद अपने मुल्क को, अपनी कौम को नुकसान से बचाइए, अपने वतन अजीज को नुकसान से बचाइए। मुसलमान वाले अंदाज से जिए कि उसकी जबान, उसकी हाथ, उसके पांव से, मतलब उसकी जबान, उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह ताला हम सबको एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से भी अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं इस पे तशवीश में हूं। एक घर में लड़ाई हुई, एक खबर है मेरे पास। देखिए, घरेलू नाचाकी, मां ने 2 बच्चों को 4 मंजिला इमारत से फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगा दी। संदिग्ध शख्स ने बीवी और बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मां ने 2 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। खामिन ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। और है इसमें मजीद मुख्तलिफ अंदाज से, लेकिन इनके मैं आपको बैकग्राउंड पे लेके जा रहा था, खबरों के पीछे जाने के बजाय, क्योंकि इसमें बस मुझे वसवसा है कि डिक्लेयर होगा, फैमिली डिक्लेयर होगी, घर डिक्लेयर होगा, महिला डिक्लेयर होगा। तो बात सूरतें डिक्लेयर होती हैं तो कितना हरज वाकई नहीं होता, लेकिन बात सूरतों में हरज महसूस होता है। और हमारा काम किसी को डिक्लेयर करना नहीं है, हमारा काम तो इबरत लेना है, सबक लेना है। ये क्यों हुआ, इसके असबाब पर अगर हमने जो जायजा लिया, वो एक तो झगड़ा हुआ मोबाइल पर, जो देखिए इत्तलात ही पर हम अर्ज करेंगे, मियां बीवी में मोबाइल फोन पर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि औरत ने पहले अपने बच्चों को फेंका, फिर खुद गिर गई। घर में जो लड़ाई हो रही है ना, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो खरीदारी हो, चाहे वो खाने पीने का मसला हो, गुर्बत और तंगदस्ती हो। प्यारे मदनी चैनल के नाजरीन, अपने घरों को लड़ाई और ना इत्तेफाकी से बचा कर रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी बीवी तंग आ गई हो, आपके पीछे वो जहर खाकर खुदकुशी कर ले। खुदकुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।
کوئی خودکشی کی طرف نہ جائے. اگر خودکشی بھی کرتے ہیں پہلے اپنے بچوں کو مارتے ہیں تو قاتل بھی ہوئی ماں, قتل کا جرم, حرام کام کیا, اس کے بعد خودکشی کی, یہ بھی ایک حرام کام کیا. جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی یہ عورت؟ مرد کا دماغ گھن جاتا ہے گھر میں پریشانی اور یہ سب دیکھ دیکھ کر, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہو, کچھ لاتے نہیں ہو, مر جائیں گھٹ گھٹ کر, پھنس گئے تمہارے ساتھ, تم یوں تم یوں تم, اتنی ملامت, اتنا بولنا, اتنا ٹوکنا, اتنی جھاڑ, اتنی ڈپٹ, اتنا مطلب کہ گھر کا سکون برباد کر دیا آپ نے ایک دوسرے کو تانے دے کر لڑ کر. وہ بولے گئے منوج تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ بچے کسے آ گئے, یہ بچوں پہ تانا دیں گے, بچوں کو گھسیں گے, بچوں کو دبائیں گے, بچوں کو ماریں گے, بچے پریشان, گھر پریشان, ماں پریشان, آدمی پریشان, پڑوسی پریشان, میلے والے پریشان, سارا میلہ آپ کی چیخو پکار جیسے گویا کہ سن رہا ہو. اور تنگ آ کر پھر وہ اس کا گھومتا ہے, کھنجر نکالتا ہے, پہلے بیوی کو مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, خود کو قتل کرتا ہے, بیوی زیادہ بدتمیزی کرتی ہے, تیزاب اٹھاتا ہے, بیوی کے منہ پہ پھینک دیتا ہے. عجیب و غریب تماشا ہے. ماں بچوں کو لیتی ہے, کود جاتی ہے, دریا میں کود جاتی ہے. یہ جو ماں کودی تھی, زخمی تھی, اب پتا چلا کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا. وجہ موبائل, جو بیان کیا گیا, موبائل پہ جھگڑا ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایشوز ہے؟ ابھی یاد رکھیے, اسلامی بہنوں کو چاہیے, شوہر کیسا ہی ظالم ہے, آپ پلیز خدا را اپنی زبان بند رکھیں یار. بدتمیز عورت, یہ قیامت کے روز کیا جائے بدتمیزی کرتی ہیں, شوہر کے ساتھ بدتمیزی, شوہر کے ساتھ زبان درازی. اپنائیت محبت سب اپنی جگہ پر ہے, مگر وہ شوہر ہے, پھینکنے کی شے نہیں ہے. حتیٰ کہ ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتی. آپ کہیں گے تو کیا کریں؟ اب صبر کریں, اللہ آپ کو اجر دے گا. انہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے, انہیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہر شخص ظالم نہیں ہوتا. عورت بے صبری ہوتی ہے, اپنی نفس و خواہشات کی ماری بھی ہوتی ہے, اپنے شوہر سے طرح طرح کی ڈیمانڈ و تقاضے کرتی ہے, اپنے شوہر کو ستاتی ہے. اس کی غربت میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی غربت پر اس کو تانا و تنقید کرتی ہے. پڑوسیوں کے گھر دکھاتی ہے, دوسروں کے بچوں کے کپڑے دکھاتی ہے, اپنے پھٹے ہوئے اپنے پرانے کپڑے دکھاتی ہے, دوسروں کے عمدہ کپڑوں کے تانے دیتی ہے. تم نے شوہر سے محبت کی ہے یا اس کی مال دولت اور اس سے محبت کی ہے؟ سکون اور راحت ہے تب بھی شوہر کے ساتھ وفادار رہو. اگر تکلیف ہے, تنگ دستی ہے, پریشانی ہے, تب بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو, فرما بردار ہو. صبر کر کے جیو, شکر کر کے جیو. اور اس کا حال یہ تو ویسے ہی باہر سے کوئی آدمی کو خوش تھوڑی ہوگا کہ اس کے تنگ دست ہے, قرضہ چڑھ گیا, اولاد کے متعلق پریشان ہے. یہ باہر سے اتنی ہزاروں قسم کی تکلیف اٹھا کر آیا, آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھنے کے بجائے آپ کے تانوں کے تیر یہ کیسے برداشت کرے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود بھی قتل کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, ناجائز کام کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. آپ بھی پیٹتی ہو, پھر اٹھا کے بچوں کو پٹکتا ہے, ان کے اوپر ظلم کرتا ہے, لاتوں سے مارتا ہے, تنگ آ جاتا ہے, خود بھی مر جاتا ہے, پورے گھر کو مار دیتا ہے. یہ واقعات ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اے سروت اسلامی بھائیوں, بہت غربت ہے ہمارے معاشرے میں. ایسے یہ جس کا میں ابھی بیان کر رہا ہوں, یہ ایک گھر نہیں ہے, بہت گھر ہیں. اللہ نے بہت دیا یار. آپ کی پارکنگ کم پڑ گئی, آپ کے پاس کار اتنی ہے. میں آپ کے مال و دولت کو لوٹنے کے چکر میں نہیں ہوں, لیکن آپ کے اندر ایک احساس پیدا کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ان غریبوں کو ڈھونڈیے. یہ غریبوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, غربت ہی غربت ہے یار. ہمارے یہاں سیلری کہاں ہے, مہنگائی کتنی ہے. ایک نارمل سے اگر آپ ایوریج بھی نکال لیں نا تو اتنا دودھ, اتنا راشن, اتنا یوٹیلیٹی, یہ وہ 10 قسم کی لے لیں, تب بھی ایک عام آدمی کی سیلری سے زیادہ خرچہ ہے ایک معمولی سے گھر کے لیے بھی. سب کو مل کر کمانا, پھر سب کے برداشت بھی تو نہیں ہے نا, صبر بھی تو نہیں ہے نا. 2 بھائی کما رہے تو ان کی بیوی آپس میں لڑ رہی ہیں. اس کا شوہر کم کماتا ہے, اس کا شوہر زیادہ کماتا ہے, باپ کما کر لاتا ہے تو اولاد لڑ رہی ہوتی ہے. پیار نہیں, محبت نہیں, امن نہیں. کیا دولت ہماری محبت کا ذریعہ کیا دولت رہ گئی؟ دولت ہوگی تو محبت ہوگی. کیا غربت میں محبت نہیں ہو سکتی؟ غربت
میں امن نہیں آ سکتا؟ کیا آپ کے لڑنے سے، آپ کے جھگڑنے سے، آپ کے ایک دوسرے کو تانے دینے سے کیا دولت کے دروازے کھل جائیں گے؟ کیا کاروبار کے دروازے کھل جائیں گے؟ نہیں، نا اتفاقی تو اور بے برکتی لے کر آئے گی. تو جنہوں نے اس معاملے میں انٹرویوز دیے ہیں، جنہوں نے اس معاملے میں اپنے تاثرات دیے ہیں، جنہوں نے واقعات دیکھے ہیں، خود اپنے گھر کے اندر امن پیدا کریں، اور اس کے لیے اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا پڑے گا، شرم و حیا پیدا کرنی پڑے گی. عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی مطیع فرما بردار ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کی زبان اپنے شوہر کے سامنے اٹھنی نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کیسا ہی کر رہا ہو، لیکن اگر توبہ آپ نے اگر شوہر کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر گئی اور توبہ کیے بغیر مر گئی تو اللہ کے حضور کیا جواب دیں گی؟ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بچوں کی امی کے ساتھ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. ایک تو ویسی غربت ہے، پریشانی ہے، وہ بھی تو تکلیف میں ہے گھر کے اندر، وہ بھی تو خواہشات کو قربان کر رہی ہے. اگر آپ تنگدستی میں تو عورت کو اگر آپ راحت نہیں دے سکتے دو پیسوں کے ذریعے تو کم از کم محبت کے دو بول ہی دے دیں. اس طرح آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. آپ کے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کتنے اتفاق اور محبت سے رہتے ہیں. انشاءاللہ ان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور چند دنوں کی تکلیف ہوتی ہے، پھر الحمدللہ راستہ کھل جاتا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں. ایک عورت کا بچہ قید تھا، وہ کسی بڑے بزرگ کے پاس گئی اور ان کی بات چیت تھی، ایک آواز تھی ان کی، اور بزرگ سے کہنے لگی کہ حضور میرا بچہ قید ہے، برائے کرم آپ سفارش کر دیجئے میرا بچہ چھوٹ جائے گا. کہ اچھا رکو. آپ نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھتے رہے دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے دعا کرتے رہے. وہ عورت کروٹیں لے رہی تھی، مطلب بے چین تھی کہ حضرت نماز کے لیے بیٹھ گئے، میرا بچہ تو قید خانے میں، یہ کب سفارش کریں گے؟ جو نمازیں پڑھنے شروع کر دیں. جو نماز سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا تو بھائی حضرت تو نماز پڑھ رہے. تو انہوں نے کہا حضرت کو کہیے نماز اپنی جگہ پر ہے، میرے بچے کی سفارش کر دیں. جب ان کو پتہ چلا کہ وہ عورت پریشان ہے اور آپ سے یوں کہہ رہی ہے تو انہوں نے کہا اس کو بولو کہ تم نے جو کہا تھا میں وہی تو کر رہا ہوں، میں دعائی تو کر رہا تھا. جو قادر مطلق ہے، جو رب کریم ہے، جو حالات بدلنے والا ہے، تمہاری اولاد کو کے لیے رحم کے جذبے پیدا کرنے، میں نے اسی رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ اس عورت کا مسئلہ حل کر دے. وہاں نہ دعا کروں تو کہاں کروں، وہاں عرض نہ کروں تو کہاں کروں. اب یہ بات چلی رہی تھی کہ اتنے میں ایک عورت کی آواز آئی کہ محترمہ تمہیں مبارک ہو، وہ تمہارے بیٹے کو رہا کر دیا گیا ہے. آئے نا مل کر دعا کریں، بچے دعا کریں، عورت دعا کرے، آدمی دعا کرے، ماں باپ دعا کریں، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں. تنگ دستی اور فراخی اللہ کے دستے قدرت میں، اسے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، گناہوں کے راستے دروازے بند کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا. گناہ پر قائم رہتے ہوئے، اللہ کے نافرمانی پر قائم رہتے ہوئے اب کس خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عبادت اور ریاضت اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے قفل مدینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی زبان کی حفاظت کیجیے. کم از کم پیر شریف کل غروب آفتاب تک فضولیات سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ نصیب کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز العباد. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.